الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. جب زمین اپنے سخت بھونچال سے جھنجھوڑ دی جائے گی اور زمین باہر نکالے گی اپنے سارے بوجھ کو، انسان دیکھ کر کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا ہے. اس دن زمین اپنی ساری خبریں بتا دے گی، کیونکہ تیرے پالنے والے نے اس کو اسی بات کا حکم دیا ہوگا. اس دن لوگ مختلف ٹولیوں کے اندر اور مختلف جماعتوں کی شکل کے اندر واپس آئیں گے، اس لیے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھلا دیے جائیں. جس شخص نے بھی ذرہ برابر بھلائی کی ہوگی وہ اس کا نتیجہ دیکھے گا، اور جس شخص نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی اس کا بھی نتیجہ وہ دیکھے گا. سورہ زلزال کی تفسیر ہو رہی ہے، تقریباً اکثر آیتوں کی تفسیر ہو گئی، آخری آیتوں کی تفسیر باقی. آیت نمبر 6 کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ قیامت کے دن لوگ مختلف ٹولیوں کے اندر واپس آئیں گے. یہ آنے کی شکل کس طرح ہوگی تو بخاری کی روایت ہے، اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضری دیں گے پیدل. کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کا اکرام کیا جائے گا، ان کو عزت دی جائے گی، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضری دیں گے سوار ہونے کی حالت میں، عالیشان طریقے سے ان کی حاضری ہوگی. ہاں لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے نعوذ باللہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضری دیں گے اپنے چہرے کے بل، گھسیٹ کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر حاضری دیں گے. میرے عزیزوں، آج ہم چلتے ہیں، ہمارے پاؤں ہیں تو ہمیں اس بات کا احساس نہیں، لیکن اگر کسی جگہ لیٹ کر جانا ہو نے تو اس میں بڑی ذلتی ہوتی. کل جب تمام مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر پیشی دیں گی، ایسی حالت میں آدمی اپنے چہرے کے بل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر حاضری دے، یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہوئی. ایک صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول،
کیا چہرے کے بل بھی کوئی آدمی چل سکتا ہے؟ چہرے کے اندر تو آدمی کو چلانے کی صلاحیت نہیں، اس کے بل بھی کوئی آدمی چل سکتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے صحابی، وہ ذات جو پاؤں کے ذریعے سے چلوا سکتی ہے وہ اپنے چہرے کے ذریعے اور انسان کو اپنے چہرے کے ذریعے سے کیوں چلانے پر قادر نہیں ہوگی؟ اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، اور یہ بات طے شدہ بات ہے۔ تو یہ لوگ آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے اندر حاضری دیں گے، اور کیوں حاضری دیں گے؟ اس لیے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھلا دیے جائیں۔ اس سلسلے میں بھی دو قول ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد سرے سے اعمال ہی ہیں، یعنی جو کام آدمی نے دنیا کے اندر کیے، جو پاپی کام اس نے کیے، جو نیک کام اس نے کیے، وہ تمام اعمال اس کو دکھلا دیے جائیں گے کل قیامت کے دن۔ اور بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، پورے اعمال مراد نہیں، بلکہ اس سے مراد نتیجہ ہے۔ جیسے کہ آدمی کہتا ہے کہ تو وہاں جا، اپنے کام کا نتیجہ جو دیکھے گا، تو یہاں پر اعمال سے مراد نتیجے اعمال ہے۔ بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے۔ سوال ہوتا ہے کہ کل قیامت کے دن خود زمین یہ گواہی دے گی کہ ان لوگوں نے مجھ پر رہ کر یہ نیک کام کیا اور ان لوگوں نے مجھ پر رہ کر یہ برے کام کیے، لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹکڑے پر ایک آدمی نے کوئی ایک عمل کیا ہو، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہاں پر اس ٹکڑے پر آدم علیہ السلام سے لے کر آخر الانسان تک کے لوگ مراد ہیں، اور پھر اس ٹکڑے پر اتنے سب لوگوں نے کتنے کام کیے یہ اللہ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو زمین گواہی دے گی، تو اس کو کتنا ٹائم لگے گا گواہی دینے میں؟ حالانکہ یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے کہ زمین گواہی دے گی، یہ تو بالکل یقینی بات ہے، لیکن اگر اس سوال کو اپنے مد نظر رکھیں تو ایک قسم کا اشکال ذہن میں آتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا کا معاملہ الگ ہوتا ہے، آخرت کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ خود سورہ حج کے اندر موجود ہے، وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، آیت نمبر 47 کے اندر، کہ ایک دن تمہارے پالنہار کے پاس دنیا کے دنوں کے اعتبار سے 1000 دن کے برابر ہے۔ تو جب آخرت کا معاملہ بالکل الگ ہی ہے، تو پھر اس صورت میں ہم اپنی قاصر فہم کے ذریعے سے اس بات کو سمجھ نہیں سکتے، تو ایسے سوالوں کے پیچھے پڑنا ہی نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کے اعتبار سے اس طرح کرے گا۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہے قرآن کے اندر کہ پہلے کے زمانے میں اگر کوئی اشکال کرتا ہے تو بات سمجھ میں بھی آتی، جیسے یہ اشکال کرنا کہ نامہ اعمال کے اندر تمام تر اعمال کس طرح موجود ہوں۔ ہم نے تو کوئی ایسی کتاب دیکھی نہیں جس کے اندر ہر چھوٹی بڑی چیز موجود ہو، لیکن آج کل کے زمانے میں اگر کمپیوٹر کو دیکھتے ہیں تو ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی چپ ہوتی ہے، اس کے اندر 1000 لوگوں کی 1000 ڈاکیومنٹ موجود ہوتی اور 1000 فائل اس کے بارے میں موجود ہوتے۔ تو آج کل ان سب باتوں پر ایمان لانا ہمارے لیے آسان ہو گیا ہے۔ خود سورہ فصلت کے اندر میرے عزیزو یہ اللہ کا ایک معجزہ ہے کہ اللہ نے یہ بات 1400 سال پہلے بیان کر دی۔ سورہ فصلت کے اندر ہے، آیت نمبر 53 کے اندر، سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ اللہ نے یہ بات بتائی کہ ہم ان قریب انسانوں کو یہ بات بتا دیں گے کہ اس کائنات میں اگر وہ غور کرے گا اور اپنے جی میں اگر وہ غور کرے گا تو اس کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ اللہ کا لایا ہوا دین حق ہے۔ دیکھو جیسا زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، آدمی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام باتوں پر ایمان لانا بھی زیادہ آسان ہو رہا ہے۔ پہلے کے زمانے کے اندر یہ لوگ اشکال کرتے تھے کہ کل قیامت کے دن اعمال کا وزن ترازو کے اندر ہوگا، حالانکہ اعمال کا تو کوئی جسم نہیں ہے کہ اس کا وزن کیا جائے۔ وزن تو ان چیزوں کا کیا جاتا ہے جس کا جسم ہو۔ اب اللہ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اعمال کا وزن ہوگا، یہ کچھ سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ لیکن آج کل کے زمانے میں اپنے دیکھتے ہیں کہ کسی آدمی کو تیز بخار ہوتا ہے اور تھرمومیٹر کے ذریعے سے آدمی اس کا اندازہ لگاتا ہے، اس کا وزن کرتا ہے، حالانکہ بخار بھی کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کا جسم ہو۔
یہ بھی ایک عارضی چیز ہے، لیکن دیکھو انسان کے یہاں پر ٹیکنالوجی ایسی آ گئی ہے کہ وہ اس عارضی چیز کا بھی وزن کر سکتا ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو انسان کا پیدا کرنے والا ہے وہ بھی ترازو کے ذریعے سے اعمال کا وزن کرے گا. تو یہی سورہ فصلت کے آیت نمبر 53 ہمیں یہ بات بتا رہی ہے کہ جتنا زمانہ آگے بڑھتا جائے گا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں پر ایمان لانا یہ آدمی کے لیے اور زیادہ آسان ہوگا. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آدمی غور کرنے والے دماغ اور غور کرنے والی آنکھوں کے ذریعے سے اس بات پر نظر ڈالے. اور پھر قیامت کے دن لوگ اپنے نامہ اعمال کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضری دیں گے. لیکن وہ دن اتنا زیادہ سخت ہوگا میرے عزیزوں کہ حدیثوں کے اندر یہ بات بتائی جاتی ہے کہ سورج اس دن فقط 1 میل دور ہوگا. میں یہ بات بتا چکا ہوں کہ آج سائنسدانوں نے یہ بات کہی ہے کہ سورج زمین سے 9 کروڑ 33 لاکھ میل دور ہے. پھر بھی دیکھو رات کے اندر ہم اے سی کے بغیر تراویح پڑھ نہیں سکتے. رات کے اندر تو سورج کی تپش ہوتی بھی نہیں، لیکن پھر بھی اس کے جو اثرات تھے ان اثرات کا اتنا گہرا اثر ہم پر ہوتا ہے کہ ہمارے کمزور جسم پسینے کے اندر شرابور ہو جاتے. تو جب سورج 9 کروڑ مائلز دور ہے، 9 کروڑ میل دور ہے اور ہم پسینے کے اندر شرابور ہو جاتے ہیں، کیا حال ہوگا اس دن جس دن کے اندر سورج فقط 1 میل دور ہوگا. مسلم کی روایت ہے پسینہ اتنا زیادہ نکلے گا کہ کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے کہ ان کا پسینہ ان کو گہرے ہوئے ہوگا اور یہ لوگ اپنے پسینے کے اندر ڈوب رہے ہوں گے. اعمال جیسے کیے ہوں گے اس اعتبار سے آدمی کا پسینہ اس دن ہوگا. کچھ لوگوں کا پسینہ ٹخنوں کے بل، تو کچھ لوگوں کا پسینہ گھٹنوں کے بل. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے گناہ زیادہ کیے ہوں گے تو ان کا پسینہ سینے کے بل. کچھ لوگوں کا پسینہ ایسا ہوگا کہ ان کے چہرے کے لیول پر ہوگا، باقاعدہ وہ اپنے خود کے پسینے کے اندر ڈوب رہے ہوں گے. وہ دن بڑا سخت دن ہے. یہی سورہ زلزال کا میسج ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا. پھر جس شخص نے ذرہ برابر بھلائی کی ہوگی وہ اس کا نتیجہ دیکھے گا، اور جس شخص نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اس کا نتیجہ دیکھے گا. اتنا سخت دن ہوگا قیامت کا دن، لیکن کچھ نیک لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ کا سایہ اس دن میں نصیب ہوگا. خود بخاری کی روایت ہے کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ کا سایہ نصیب ہوگا. اللہ کا سایہ عام متن حدیثوں کے اندر آتا ہے. عرش کا سایہ تو عام متن حدیثوں کے اندر عرش کا لفظ ملتا نہیں. مولانا انور شاہ صاحب کشمیری فرماتے ہیں کہ چلو اگر عرش کا سایہ مراد بھی ہوتا تو عرش تو ایک نورانی چیز ہے، یہ تو نور سے بنا ہوا ہے. نور سے بنی ہوئی چیز کا سایہ کس طرح؟ سایہ تو جسمدار چیزوں کا ہوتا ہے. نور سے بنی ہوئی کوئی چیز ہو اس کا سایہ نہیں ہوتا. اور عام متن حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ کا سایہ 7 لوگوں کو ملے گا. اب اللہ کا سایہ تو کیا اللہ کا بھی جسم ہے ہماری طرح؟ نہیں. جس طرح اپنے کہتے ہیں نا کہ اللہ کا گھر مسجد، یہ گویا مسجد کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں تعظیم کے لیے. کہتے ہیں کعبۃ اللہ، اللہ کا کعبہ، تو یہ بھی کعبے کی نسبت اپنے اللہ کی طرف کرتے ہیں تعظیم کے لیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ باقاعدہ کعبے کے اندر رہتے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ تو جسم سے پاک ہے. تو اسی طرح اللہ کا سایہ یعنی اللہ کا بنائے ہوا سایہ، وہ سایے کی نسبت اللہ کی طرف کی جا رہی ہے تعظیم اور تکریم کے لیے کہ سایہ بڑا زبردست ہوگا. تو 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ کا سایہ اس دن نصیب ہوگا. بڑے نصیبدار ہوں گے وہ. پہلے نمبر کا آدمی جس کو سایہ نصیب ہوگا وہ انصاف کرنے والا بادشاہ. وہ بادشاہ، وہ گورنر جو انصاف کے ساتھ اپنی حکومت چلاتا ہے، اللہ اس کو اپنا سایہ کل قیامت کے دن نصیب دے گا، اور اس کے اندر اللہ اس کو ایک نصیب اور ایک حصہ دے گا. نمبر 2، وہ جوان آدمی جس نے اپنی جوانی اللہ کی فرما برداری کے اندر گزاری. تھی تو اس کے اندر طاقت اس بات کی کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ عیاشیاں کرتا. اس کے اندر استطاعت تھی، قوت تھی کہ وہ موبائل کے اندر اپنا وقت صرف کرتا، جو چاہتا دیکھتا. لیکن اس نے اپنی جوانی، پوری جوانی اللہ کی عبادت کے اندر گزاری.
اللہ اس جوان آدمی کو کل قیامت کے دن اپنا سایہ نصیب کرے گا۔ یہ فضیلت ہے۔ اسی لیے جو والدین ہیں ان سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے بیٹوں کو اور جو اپنی لڑکیاں ہیں ان کو دینی ایجوکیشن آدمی کچھ نہ کچھ درجے میں دے۔ یہ بات بہت ضروری ہے۔ ایک والد جو ہوتا ہے، ایک والدہ جو ہوتی ہے، اپنا بیٹا جتنا زیادہ ترقی کرے گا اتنی زیادہ خوشی ان کو نصیب ہوگی۔ اب خود کا بیٹا اپنی زندگی ایسی لائن کے اندر لگا رہا ہے کہ اس کو کل آخرت کے دن عرش کا سایہ یا اللہ کا سایہ نصیب ہو، اس سے بڑی خوشی کی بات ایک والدین کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن جو لوگ دنیا کے اندر زیادہ لگے ہوئے ہوتے ہیں ان کا خیال اسی بات کی طرف ہوتا ہے کہ اگر دینی نالج اور علم وغیرہ میرا بیٹا سیکھے گا تو پھر اس صورت میں کمائے گا کیا؟ میرے عزیزو، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں اللہ کے گھر کے اندر ہوں، کوئی بھی عالم دنیا کے اندر ایسا نہیں آیا کہ بھوک کی وجہ سے وہ مرا ہو۔ کوئی بھی عالم دنیا کے اندر ایسا نہیں۔ ڈاکٹر ملیں گے تمہیں، انجینئر ملیں گے ایسے کہ انہوں نے خودکشی کر لی ہو، بھوک کی وجہ سے مرے ہوں، لیکن اللہ کی قسم کوئی بھی عالم دنیا کے اندر ایسا نہیں آیا کہ بھوک کی وجہ سے وہ مرا ہو۔ اللہ ان کا بندوبست کرتا ہے، غیب سے بندوبست کرتا ہے۔ اس لیے آج کے زمانے میں تو یہ بات نہایت ضروری ہے کہ ایک گھر کے اندر ایک عالم ہو۔ ایک گھر کے اندر ایک عالم کا ہونا آج کے زمانے میں بہت ضروری ہے۔ پہلے یہ فتویٰ دیا جاتا تھا کہ بستی کے اندر ایک عالم ہونا چاہیے، لیکن آج کا زمانہ اتنا فتنے سے بھرا ہوا ہے، اتنا فتنے سے لبریز ہے کہ ایک گھر کے اندر ایک عالم کا ہونا نہایت ضروری ہے، ورنہ تمہارا بچہ یا تو پھر عیاشی کرے گا، یا غلط دوستوں کی سنگت کے اندر رہے گا، یا حرام کمائی کے پیچھے لگ جائے گا۔ تو ہمیں اگر ہمارے بچوں کی حفاظت کرنی ہے تو کم سے کم گھر کے اندر جو سنجیدہ قسم کا لڑکا ہو نا، اس کو علم دین کے اندر لگاؤ۔ اس کا جو اثر ہے یہ تمہارے پورے گھر کے اندر بڑھے گا، نہیں اللہ تمہیں دنیا بھی دے گا، اس کی برکت سے اللہ خوب روزی بھی دے گا۔ یہ بات بھی آزمائی ہوئی بات ہے۔ تو دو قسم کے لوگ میں نے تذکرہ کیا، دو طرح کے لوگوں کا جن کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ نمبر ایک انصاف کرنے والا بادشاہ، اور نمبر دو وہ جوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت کے اندر گزاری۔ نمبر تین تنہائی کے اندر اللہ کو یاد کر کے رونے والا۔ تہجد کا وقت ہو، کوئی دیکھ نہ رہا ہو لیکن وہ دعا کرتا ہے اور اللہ کے سامنے آنسو نکل جاتے۔ یہ آدمی بھی ایسا ہے کہ اللہ اس کو کل اپنا سایہ نصیب کرے گا۔ تین لوگ ہوئے۔ نمبر چار اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو بھی اپنا سایہ نصیب کرے گا کہ جو جوان تھا اور ایک عورت نے اسے یہ بات کہی تھی کہ تو میرے ساتھ زنا کر، اور تھی بھی وہ عورت بالکل حسین و جمیل، اور کیا اس کا خاندان بھی نہایت اونچا تھا، اونچے درجے کی عورت تھی، حسین و جمیل عورت تھی، اور کہہ رہی تھی کہ تو میری طرف اپنے زنا کرتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تیرے ساتھ زنا تو کر لوں گا اور چند منٹ کا جو مزہ ہے وہ مجھے حاصل تو ہو جائے گا، لیکن کل قیامت کے دن قیامت کی سختیوں کے اندر میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اور یہ کہہ کر اگر وہ انی اخاف اللہ کہتا ہے، اتنی ڈیل کر لیتا ہے، اللہ اس کو اپنا سایہ قیامت کے دن نصیب کرے گا۔ یہ ہے فضیلت۔ تو چار لوگوں کا تذکرہ ہوا۔ پانچواں آدمی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے کے اندر ہوگا وہ آدمی ہے کہ 2 منٹ خرچ کرنے والا آدمی، اور خرچ کرتا ہو اس طرح خرچ کرتا ہو کہ دائیں ہاتھ سے دیتا ہو اور اتنی پوشیدگی کے اندر خرچ کرتا ہو کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ تو یہ خرچ کرنے والا آدمی بھی وہ آدمی ہے جس کو کل سایہ نصیب ہوگا۔ اسی طرح اللہ کے واسطے محبت کرنے والے 2 لوگ، یہ بھی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو کل اللہ تبارک و تعالیٰ کا سایہ نصیب ہوگا۔ ہم جو اس مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شاگرد استاذ کے ساتھ جو مجالست اختیار کرتا ہے، کیا اس کو استاذ سے کچھ پیسے لینے ہوتے؟ نہیں، وہ بیٹھتے ہیں اور درس کے اندر ان کا حاضری دینا ہوتا ہے فقط اسی وجہ سے کیونکہ ان کے دل میں اللہ کی محبت ہے۔ ابھی تم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے تو کیا تمہیں کچھ پیسے چاہیے؟
کیا تم کوئی دنیاوی غرض سے بیٹھے ہوئے ہو؟ تم اس لیے بیٹھے ہوئے ہو تاکہ کچھ علمی بات اور قرآن کا کچھ حصہ تمہیں سمجھ میں آوے۔ تو یہاں پر تمہیں جو مجھ سے محبت ہے اور مجھے جو تم سے محبت ہے میرا عزیزو، یہ اللہ کی خاطر محبت ہوئی۔ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمیں سایہ نصیب کرے گا اس عمل کی وجہ سے۔ تو یہ 6 لوگ ہوئے، اور چھٹا آدمی جس کو کل اللہ کا سایہ نصیب ہوگا، وہ 7واں آدمی جس کو اللہ کا سایہ نصیب ہوگا، وہ آدمی ہے جس کو مسجد سے ایک خاص لگاؤ ہے۔ فجر کی نماز پڑھتا ہے تو اس انتظار کے اندر لگا رہتا ہے کہ کب ظہر کی نماز ہوگی، ظہر کی نماز پڑھتا ہے تو اس انتظار کے اندر ہوتا ہے کہ کب عصر کی نماز ہوگی۔ تو یہ آدمی جس کو مسجد سے ایک خاص لگاؤ ہے، اس کو بھی کل قیامت کے دن اللہ کا سایہ نصیب ہوگا۔ تو یہ 7 لوگ تھے جن کو کل اللہ تبارک و تعالیٰ کا سایہ نصیب ہوگا۔ پھر آخر کے اندر یہ بات ہے کہ جس شخص نے بھی ذرہ برابر خیر کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ ذرہ کسے کہتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں بھی 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ کہ ذرہ کہتے ہیں اس غبار کو جو دوپہر کے وقت کھڑکی سے نظر آتا ہے۔ تمہیں بھی اندازہ ہوتا ہوگا کہ کھڑکی پر جب دھوپ پڑتی ہے تو کچھ غبار ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ذرہ۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے نہیں، ذرہ اسے نہیں کہتے، ذرہ کہتے ہیں پیلے کلر کی چونٹی کو جو بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ خیر یہاں پر مراد یہ ہے کہ کوئی بھی نیک کام خواہ جتنا بھی معمولی ہو آدمی کو اس کو کرنا چاہیے، اور کوئی بھی برا کام خواہ جتنا ہلکا لگتا ہو آدمی کو چاہیے کہ وہ اس سے دور رہے۔ یہ آیت ہمیں یہ بات بتا رہی ہے۔ چنانچہ حدیث کے اندر ہے کہ ایک آدمی نے ایک کتے پر رحم کیا تھا، تو اس کتے پر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت عطا فرما دی۔ اور ایک عورت تھی باغیہ قسم کی، اس نے چونکہ ایک بلی پر ظلم کیا تھا، تو اس بلی پر ظلم کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جہنم کے اندر داخل کیا۔ معلوم ہوا کہ جو بھی نیک کام ہو خواہ چھوٹا جتنا بھی کیوں نہ ہو آدمی کو چاہیے کہ وہ کرے، اور برا کام ہو تو اگرچہ ایسا لگتا ہو کہ یہ تو بہت معمولی ہے لیکن یہ سمجھ کر آدمی کو وہ کرنا نہیں چاہیے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ ہر برے کام سے بچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے کو بھی قبول فرمائے، سننے کو بھی قبول فرمائے، اور سب سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ مولا کریم اگر تو ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا مولا کریم تو ہم کہاں جائیں گے؟ اے اللہ مبارک مہینہ ہے، مبارک گھڑیاں ہیں، مبارک راتیں ہیں، مبارک مجلسیں ہیں۔ اے اللہ کچھ فضل کر کے ہمیں نواز دے مولا کریم، ہم پر رحمت فرما۔ اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات میں مبدل فرما دے۔ تو اپنی مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے اے اللہ ہماری پوری حفاظت فرما۔ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر کے اے اللہ تو ہمارے ساتھ خیر والا فیصلہ فرما۔ دنیا اور آخرت کی عزتوں سے ہمیں نواز، دنیا اور آخرت کی ذلتوں سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی مالداری سے نواز، دنیا اور آخرت کی مفلسی، غربت، فقیری سے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کے سکھ سے نواز، دنیا اور آخرت کے دکھ سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ مولا کریم دنیا اور آخرت کی کامیابی سے نواز، دنیا اور آخرت کی ناکامیابی سے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر طرح کے خیر سے نواز، ہر طرح کے شر سے پوری حفاظت فرما۔ مولا کریم جن لوگوں پر قرضہ ہے اے اللہ ان کا قرضہ عافیت کے ساتھ اتروا دے۔ مولا کریم جو لوگ ہاسپٹلوں کے اندر ہیں مولا کریم کب تک ان کو ہاسپٹلوں میں رکھے گا؟ مولا کریم اب ان کو شفایاب فرما کر جلد سے جلد ہاسپٹل سے مولا کریم نجات عطا فرما۔ مولا کریم غزہ والوں کی پوری حفاظت فرما، فلسطین والوں کی پوری حفاظت فرما۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ظلم کے شکار بنے ہوئے ہیں اے اللہ ہر ایک کی نصرت فرما۔ ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے مولا کریم، ظالم کو ختم فرما۔ اور مولا کریم اگر کسی جگہ کسی خطے کے اندر مسلمان ظالم بن رہے ہیں اے اللہ ان کو ہدایت سے نواز۔ مولا کریم یہ تفسیر کا سلسلہ جو ہے اس کو خوب فروغ عطا فرما، اس کو خوب قبول فرما، ہمارے دلوں کو قرآن انوارات سے منور فرما دے۔
قرآن کا سچا پکا عاشق بنا دے، مولا کریم قرآن پر عمل کرنے والا ہمیں بنا دے۔ کل قیامت کا دن ہوگا مولا کریم، بڑا سخت دن ہوگا، کیسے کیسے لوگ قیامت کے دن حاضری دیں گے۔ مولا کریم ہمارے پاس تو کوئی اعمال بھی نہیں کہ جن کا واسطہ دے کر ہم اپنی مغفرت تجھ سے کروا سکیں، یہ قرآن ہمارے لیے سفارش کرے، ایسی صورتحال پیدا فرمانا۔ مولا کریم ہم سے راضی ہو جا، ہمارے اعمال قبول فرما، اور جتنے بھی چھوٹے بڑے گناہ ہم سے ہوئے اے اللہ تمام کو معاف کر کے تو ہمارے ساتھ خیر والا فیصلہ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔